اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب المسند کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں اپنے ساتھ ایک دوست کو ساتھی کو لے کر دیہات میں چلا جایا کرتا تھا۔ کہاں چلا جایا کرتا تھا؟ کبھی کبھی لوگ شہر والے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں آؤ گھومنے کے لیے کدھر چلے جائیں؟ دیہاتوں میں، پنڈ میں، گاؤں میں، قصبوں میں چلے جاتے ہیں شہر کے لوگ، اس لیے کہ دیہات کا ماحول کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم دیہات میں گئے، وہاں ہم نے ایک دیہاتی صحابی کو دیکھا۔ کن کو دیکھا؟ ایک دیہاتی صحابی دبانڈو یو صحابی چپ بانڈا کے پاتی کی کلی کی پاتی کی دیہات کے ایک صحابی سے جا کے ملتے ہیں اور قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر آپ کا بھی یہ آپ کی بھی عادت تھی۔ دیہاتی ایک صحابی تھا جس کا نام ظاہر بن حرام تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر دیہات سے گاؤں سے آ جایا کرتا تھا۔ رنگ بھی کالا سا تھا۔ رنگ بھی کیا تھا؟ کالا تھا اور غریب آدمی تھا، لیکن جب مکہ کے باہر جا کے یا مدینے سے مکہ سے باہر جا کے واپس مکہ میں آ جاتا شہر میں، تو گاؤں سے کوئی تحفہ لے کے آتا۔ اب احادیث کی کتابوں میں لکھے وہ تحفہ کیا ہوتا؟ کبھی تازہ سبزی لے آتا، گاؤں میں کھیتیاں ہوتی ہیں، باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی، تو کبھی تازہ سبزی لے آتا، کبھی وہاں کے تازہ پھل لے آتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے دیتا، اور جب واپس گاؤں جاتا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے شہر کے تحفے دے دیتے کہ میرا دیہاتی دوست آیا ہے تو شہر کے تحفے ساتھ لے جا۔ ایک دن ظاہر بن حرام آیا مکہ اور آیا منڈی میں باہر بولی لگانے لگا کہ میں سبزی لے کے آیا ہوں، کھڑا ہے زور سے لے نعرہ لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے۔ وہ شہر کے لوگ اکٹھے ہیں، کوئی اس سے سبزی لے رہا ہے، یہ کھڑا ہے، اس کا رخ لوگوں کی طرف ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چپکے سے آتے آتے اس دیہاتی کی پیٹھ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کراچی والوں اس منظر کو سمجھیے اور میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے، کائنات کے امام کی شان دیکھیے۔ آپ آ کے اس دیہاتی کی پیٹھ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے اور آہستہ سے دونوں ہاتھ یوں اس کی آنکھوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی یہ اس قسم کی دل لگی آپ بھی کرتے ہیں، آپ کے دوست کو پتہ نہیں جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیں، تو جب نبی علیہ السلام اس کی پیٹھ کی جانب سے آ کے اس کے آنکھوں پہ اپنے دونوں حریری اور ملائم ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جب ہاتھ رکھتے ہیں دونوں تو پتہ ہے ظاہر دونوں ہاتھ یوں پکڑ لیتا ہے نبی علیہ السلام کے۔ او بھائی کون ہے؟ نام لو بھائی کون ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہے، وہ ہاتھ یوں پکڑ کے تھوڑی دیر اب بتانے لگا کہ یہ کون ہے۔ او بھائی نام تو لوگ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس سے بات کرنے کے بجائے فوراً کہا او منڈی میں آنے والوں اس من یشتری ھذا الغلام، یہ اپنی سبزی بیچنے آیا ہے، میں اس کو بیچ رہا ہوں، اس کو کون خریدے گا؟ اللہ، دل لگی کی انتہا نہیں۔ من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ ظاہر بن حرام، او پنڈ دیہات کا غریب نادار، اللہ کی شان قسمت چمک گئی جب اسے پتہ چل گیا کہ میری آنکھوں پہ کائنات کے امام کے ہاتھ ہیں اور آپ کا سینہ میری پیٹھ سے لگا ہوا ہے، تو ایک دم اپنی پیٹھ میرے پیغمبر کے سینے سے ملنے لگا۔ اور جملہ کیا کہتا ہے کراچی والوں؟ کہنے لگا اِذَن تَجِدُ
اگر آپ مجھے بیچتے ہیں تو پھر آپ مجھے کھوٹا پاؤ گے، میری قیمت کوئی نہیں۔ میں تو بہت کم قیمت والا ہوں، کھوٹا سے کم۔ اللہ اکبر، اذن تجدنی قاصدا، مجھے کون خریدے گا؟ یہ جملے عاجزی کے اتنے پسند آتے ہیں کائنات کے امام کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا لست لیکن عند اللہ لست بقاصدین، اللہ کی قسم ہے او ظاہرہ، تو کہتا ہے میں کھوٹا ہوں، میں بے قیمت ہوں، لیکن میں محمد کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تو بھی بے قیمت نہیں ہے، بل عند اللہ غالٍ، اللہ کے ہاں تو بہت بڑی قیمت والا ہے۔ اور پھر اعلان کر دیا منڈی میں، فرمایا ان لکل حاضرۃ بادیۃ وبادیۃ آل محمد ظاہر بن حرام۔ او منڈی والو، بازار والو، ہر شہری آدمی کا دیہات میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور میں آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام۔ تو کبھی کبھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بھی دکھایا۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نے جب وہ پنڈ کے دیہاتی صحابی کو دیکھا تو ہم نے کہا او دیہاتی، تو دیہات سے نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، ایسی کوئی حدیث سنا جو تو نے سنی ہو۔ کتنے حریص سے دین کے نا، ایسی کوئی حدیث سنا جو تو نے نبی علیہ السلام سے سنی ہو۔ تو وہ صحابی کہنے لگا نعم، جی ہاں، آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں۔ کراچی والوں، نوجوانوں، خاص کر نوجوان، میں علماء سے معذرت کروں گا اس لیے کہ میں ایک طالب العلم ہوں، باقی اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں سننا اللہ دیتا کیا ہے، کیسے نوازتا ہے۔ تو وہ دیہاتی پتہ کیا کہنے لگا؟ جی میں نے سنا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے کہا بولیے نا وہ کون سا فرمان ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا انکا لن تدع شیئا للہ، انکا لن تدع شیئا للہ الا ابدلک اللہ بہ ما ہوا خیر لک منہ۔ او میرا ساتھی، تو جب بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی چیز، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے تو کوئی چیز ترک کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اوہ بھائی واقعی نرے انہیں تکبیری ہوئے۔ ایسے مردے لوگوں، مردوں کے سامنے اور سوئے ہوئے لوگوں کے سامنے تقریری نہیں ہوتی، اس لیے کہ نہ مردے سنتے ہیں نہ سوئے ہوئے سنتے ہیں، جاگنے کا ثبوت۔ شاعر کہتا ہے وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستا چھوڑ دیتا تھا۔ فرمایا انکا لن تدع شیئا للہ، او میرا ساتھی، تو جب بھی اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر دے گا تو الا ابدلک اللہ بہ ما ہوا خیر منہ، اللہ تجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ جس نے حرام سے منہ موڑا اللہ نے حلال کے خزانوں کے دروازے کھول دیے، جس نے بھی گناہ کو چھوڑا رب نے نیکیوں کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بدلہ ہے، اللہ ضرور عطا کرتا ہے، یہ حدیث یاد رکھ لیجئے۔